وہاں کوئی ایسا آدمی سرے سے موجود ہے ہی نہیں جو محافظ کا عہدہ رکھتا ہو، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر تو واقعی چوٹ ہو گئی بلیک زیرو، ہم ہاں اپنی عقل پر ناز کرتے پھر رہے تھے، ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں بھی گن چکر بنا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ کاش یہی مطلب سمجھ میں آ جاتا تو یہ نوبت نہ آتی، بلیک زیرو، میں نے کہا تھا کہ کیس شروع ہوا اور ختم ہو گیا ہے، اب پتہ چلا کہ کیس ختم نہیں ہوا۔ وہ صوفیہ نام کی یا اس شکل و صورت کی لڑکی سر داؤد کی لیبارٹری میں کبھی ملازم ہی نہیں رہی، اور اب جیکسن اور صوفیہ کے فرار اور محافظ کے فراڈ نے یہ احساس دلایا ہے کہ مجھے دل بھر کے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ پہلے تو میں نمائشی طور پر بے وقوف بنتا رہتا تھا، مگر اس بار حقیقت میں بن گیا ہوں اور مجرموں نے مجھے استعمال کر کے سر داؤد کی لیبارٹری تلاش کر لی، عمران نے کہا۔ لیبارٹری تلاش کر لی ہے؟ بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ ہاں، اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ ہپناٹزم والا ڈرامہ جان بوجھ کر کھیلا گیا ہے، مجھے وہاں کمرے تک لے جایا گیا اور پھر دانہ ڈال دیا گیا۔ مائک بھی ان کی نظروں میں تھا، اسی لیے ایک فرضی ٹرانسمیٹر کال کا بندوبست کیا گیا۔ انہیں شاید یہ معلوم تھا کہ سر داؤد ہپناٹزم جانتے ہیں، اسی بنیاد پر سارا کھیل کھیلا گیا۔ جب میں دانش منزل سے باہر نکلا تو کار کی باڈی پر گن کی مدد سے یہ ٹیلی کمپیوٹر بٹن نصب کیا گیا اور میں تعاقب چیک کرتا رہ گیا، جبکہ وہ دور بیٹھے بڑے اطمینان سے سب کچھ چیک کرتے رہے اور سب کچھ اسکرین پر دیکھتے رہے۔ اس طرح رائس فیکٹری اور لیبارٹری انہوں نے چیک کر لی، دانش منزل بھی ان کی نظروں میں آ گئی اور ہم بیٹھے اپنی عقل کا ڈھنڈورا پیٹتے رہ گئے، عمران نے جواب دیا۔ او واقعی انتہائی ذہانت آمیز کھیل کھیلا گیا ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی آئندہ ملاقات میں انہیں ضرور داد تحسین سے نوازوں گا، فی الحال تم ہی واہ واہ کرتے رہو، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ہم سوائے اس کے اور کیا کر سکتے ہیں کہ لیبارٹری کے گرد سیکرٹ سروس کا پہرا لگا دیں اور سر داؤد کو چوکنا کر دیں، بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اتنے ذہین مجرم اتنے سیدھے انداز میں کام نہیں کریں گے، وہ ضرور کوئی اور حل ڈھونڈیں گے، ویسے پھر بھی تم سیکرٹ سروس کے ممبران کو لیبارٹری کے گرد نگرانی پر لگا دو، مگر انہیں کہنا کہ وہ کسی بھی طرح شناخت نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مجرم بھی اسی مقصد سے وہاں جال بچھائے بیٹھے ہوں کہ جو نگرانی کرنے آئیں گے وہ یقیناً سیکرٹ سروس کے لوگ ہوں گے۔ اس طرح دانش منزل تو سامنے آ ہی گئی ہے، سیکرٹ سروس بھی سامنے آ جائے گی، عمران نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ دانش منزل کو بھی اب کیموفلاج کرنا ہوگا، بلیک زیرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ضرور ایسا کرو، ہم تو اب مکمل اندھیرے میں ہیں، میں بہرحال کوشش کروں گا کہ کسی طرح مجرموں کا کھوج نکال لوں۔ میں اسی عمارت میں جا رہا ہوں، شاید وہاں کوئی ایسا کلو مل جائے جس سے ان کا پتہ چل سکے، یا پھر وہ میرا تعاقب اب بھی کر رہے ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ کر آپریشن روم سے باہر نکل آیا۔ اس کا انداز بڑا ڈھیلا ڈالا سا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ذہنی طور پر مات کھانے کی وجہ سے اس پر شکست کا دورہ سا پڑ گیا ہو۔ وہ ڈھیلے ڈالے قدم اٹھاتا پیدل ہی دانش منزل سے باہر آیا اور پھر سڑک کے کنارے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے اپنے فلیٹ کا پتہ دے کر خاموشی سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اس نے عمارت میں جانے کا ارادہ بدل دیا تھا، اب وہ اپنے فلیٹ میں جا رہا تھا۔ جوزف اور جوانا دونوں میں آج کل بڑی گہری چھن رہی تھی، دونوں ہی زیرو ہاؤس میں اکٹھے رہتے تھے، خوب جی بھر کر شرابیں پیتے، افریقی اور انگلش میوزک کی دھنیں سنتے، کبھی کبھار نشانے بازی کی مشق بھی کر لیتے تھے، غرض یہ کہ خوب چھن رہی تھی دونوں میں۔ آج بھی وہ دونوں شراب پی کر زیرو ہاؤس کے برآمدے میں بیٹھے گپیں لڑا رہے تھے کہ اچانک جوانا کی نظریں قریب تپائی پر پڑے انگریزی اخبار پر پڑیں تو وہ چونک اٹھا اور پھر اس نے جھپٹ کر وہ اخبار اٹھایا۔ کمال ہے، میری تو نظر ہی نہیں پڑی اس پر، اتنا اچھا پروگرام، جوانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، کیسا پروگرام؟ جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جوزف چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہوٹل کلوپترا چلتے ہیں، وہاں آج انتہائی دلچسپ پروگرام ہے، یہ دیکھو اشتہار۔ جوانا نے اخبار جوزف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں پروگرام تو واقعی اچھا ہے، لیکن ماسٹر کو کیسے منائیں؟ جوزف نے کہا۔ ماسٹر کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، بس پروگرام دیکھ کر آ جائیں گے، جوانا نے کہا۔ نہیں جوانا، باس کی اجازت کے بغیر زیرو ہاؤس کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، ارے یار اگر ایک کام ہو جائے تو مزہ آ جائے، اچانک جوزف کسی خیال سے اچھل پڑا۔ کیا؟ جوانا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ماسٹر بھی ساتھ چل پڑے تو بس سمجھو پروگرام کا لطف تو بالا ہو جائے گا، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اگر وہ چلے تو، جوانا نے کہا اور پھر اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور عمران کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ ہاں بھائی، کس کی زبان میں کھجلی ہوئی ہے؟ دوسری طرف سے عمران کی زندگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔
मेरी ज़ुबान में नहीं, हाथों में खुजली हो रही है मास्टर। जब से मैं यहाँ आया हूँ बेकार बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। वहाँ नाराक में तो सारा दिन होटलों में गुजारता था। कभी कभार जोश में आता तो किसी की गर्दन मरोड़ देता था। लोग जवाना का नाम सुनते ही सहम जाते थे, मगर अब तो जवाना मिट्टी का ढेर बन चुका है। जवाना ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अरे अरे, क्या हुआ? क्या बोरियत का दौरा फिर पड़ गया है? मुझ पर भी थोड़ी देर पहले यही दौरा पड़ा था, मगर मैंने तो सारी बोरियत सुलेमान पर झाड़ दी थी। तुम भी ऐसा करो कि जोसेफ की गर्दन मरोड़ दो। तुम्हारे हाथों की खुजली भी दूर हो जाएगी और मेरा शराब का खर्चा भी आधा रह जाएगा, इमरान ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। नहीं मास्टर, जोसेफ अब मेरा दोस्त है और मैं दोस्तों की गर्दन नहीं मरोड़ा करता, जवाना ने कहा। तो फिर मैं अकेला ही दुश्मन रह जाता हूँ। कहो तो अपनी गर्दन बेच दूँ सुलेमान के हाथ, तुम शौक भी पूरा कर लो, इमरान ने कहा। मास्टर, मैंने और जोसेफ ने अभी अभी प्रोग्राम बनाया है कि हम आज रात होटल क्लोपत्रा में गुजारेंगे। वहाँ आज बड़े दिलचस्प प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जवाना ने आखिरकार दिल की बात कह दी। होटल क्लोपत्रा, ये क्या कोई नया होटल खुला है? इमरान ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। पता नहीं, मैंने अखबार में इश्तहार देखा है। जोसेफ भी तैयार है, अगर आप इजाज़त दें तो, जवाना ने कहा। अगर कोई नया होटल है तो फिर मुझे भी चलना चाहिए। चलो ठीक है, मैं वहीं ज़ीरो हाउस आ रहा हूँ, फिर इकट्ठा प्रोग्राम बनाएंगे। चलो आज ऐसा ही सही, इमरान ने जवाब दिया। जिंदाबाद मास्टर, आपने मेरे दिल की बात कह दी। बस जल्दी से आ जाएं, जवाना ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। क्या मास्टर तैयार हो गया? जोसेफ ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। हाँ, वो आ रहे हैं, वो भी साथ चलेंगे, जवाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस ठीक है, आप सही मानों में प्रोग्राम का लुत्फ आएगा, जोसेफ ने भी हंसते हुए जवाब दिया। और फिर आधे घंटे बाद इमरान वहां पहुंच गया। वो दोनों पहले से ही तैयार बैठे थे। इन दोनों ने बड़े खुले दिल से इमरान का इस्तकबाल किया। इमरान इस वक्त अपने मखसूस टेक्निकल लिबास में मलबूस था। ज़रा मुझे वो इश्तहार दिखाना, जवाना, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाना से कहा। और जवाना ने अखबार उठाकर इमरान के आगे रख दिया। इमरान ने एक नज़र इश्तहार पर डाली और फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक, बिल्कुल ठीक, ये वाकई कोई नया होटल है। आओ, इमरान ने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। और फिर वो ज़ीरो हाउस को लॉक करके वो तीनों कार में सवार होकर होटल क्लोपत्रा की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद इमरान ने कार होटल के कंपाउंड में मोड़ी और उसे पार्किंग में जाकर रोक दिया। होटल की इमारत 10 मंजिला थी और इंतहाई खूबसूरत और जदीद अंदाज में बनी हुई थी। पार्किंग में इतना रश था कि कार के ठहराने की जगह तलाश भी मसला बन गई थी। बहरहाल कार रोककर वो तीनों नीचे उतरे और फिर इमरान आगे आगे, जोसेफ और जवाना उसके पीछे चलते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान की टेक्निकल शख्सियत और चेहरे पर बहता हुआ हमाकतों का आबशार और फिर जोसेफ और जवाना जैसे दो हैकल हबशियों का साथ, सारे लोग हैरत और खौफ भरे अंदाज से उन्हें देख रहे थे। चंद ही लम्हों बाद वो मेन गेट में दाखिल हो गए। हाल औरतों और मर्दों से भरा हुआ था। हाल की डेकोरेशन इंतहाई जदीद और खूबसूरत अंदाज से की गई थी। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुए, एक सुपरवाइज़र तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। माफ़ कीजिए, हाल में कोई मेज़ खाली नहीं है, सुपरवाइज़र ने मुदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। अरे तो हाली कराओ, जवाना ने मैनेजर को गर्दन से पकड़कर झटका देते हुए कहा। और मैनेजर की हलक से चीख सी निकल गई। अरे अरे, छोड़ दो, गरीब मर जाएगा, इमरान ने फौरन ही कहा। और जवाना ने हाथ हटा लिया। सुपरवाइज़र ने बेख्तियार दोनों हाथों से अपनी गर्दन मस ली। उसकी आंखों से पानी निकल आया था। हाल में मौजूद सब लोग हैरत से ये तमाशा देखने लगे। हाल में यकलहत ऐसी खामोशी तारी हो गई जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। मर जाए लेकिन हमें मेज़ चाहिए, जवाना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मेज़ तो नहीं है जनाब, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको रिजर्व करवा लेनी चाहिए थी, सुपरवाइज़र ने इंतहाई तलख लहजे में जवाब दिया। चलो, हाली नहीं है तो हाली हो सकती है, मैं हाली करा देता हूँ। बोलो जवाना, कहाँ बैठना है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। जहाँ आपका जी चाहे, जवाना ने जवाब दिया। और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और फिर वो सामने एक मेज़ के करीब पहुंचा जहाँ 4 नौजवान आदमी बैठे हुए थे। वो दूसरे लम्हे तेज़ी से उछला और वो चारों हाय हाय करते कुर्सियों से उठकर पीछे हटते चले गए। इमरान उछलकर सर के बाल मेज़ पर उल्टा खड़ा हो गया। और सिर्फ वही 4 नौजवान क्या, सारे हाल के लोग ये तमाशा देखकर उठ खड़े हुए। और जैसे ही वो नौजवान उठे, जोसेफ और जवाना इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठ गए। दूसरे लम्हे इमरान भी कलाबाजी खाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। ये गलत है, ये मेज़ हमारी रिजर्व करदा है, एक नौजवान ने हिम्मत करके एहतजाज करते हुए कहा। अबे भाग यहाँ से मच्छर की औलाद, वरना हड्डियाँ तोड़ दूंगा, जवाना ने गुस्से से धारते हुए कहा। और वो नौजवान यूं सहम कर पीछे हट गया जैसे वाकई मौत उस पर चपट पड़ी हो। जोसेफ और जवाना जैसे दो हैकल और गसीले हबशियों से कौन माथा लगाता। वो नौजवान चंद लम्हे खड़े सोचते रहे और फिर वो तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ते चले गए।
اچھا خوبصورت حال بنایا ہے، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلی بار کسی ہوٹل میں آیا ہو۔ وہ کرسی پر دونوں پیر رکھے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ حال میں موجود افراد اب انہی کے متعلق ہی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اسی لمحے وہ چاروں نوجوان ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ واپس آتے دکھائی دیے۔ میں اس ہوٹل کا مینیجر ہوں جناب، یہ میز ان صاحبان کی ریزرو کرائی ہوئی ہے، آپ پلیز یہ میز خالی کر دیں، مینیجر نے بڑے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ میز تو خالی پڑی ہوئی ہے، میرا خیال ہے آپ کی بینائی جواب دے گئی ہے، عمران نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او میرا مطلب تھا کہ کرسیاں، مینیجر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بھاگ جاؤ مسٹر مینیجر، میرا نام جوانا ہے، جوانا، میں نے تمہارے سر پر انگلی بھی ماری تو کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا، سمجھے، جاؤ بھاگو، جوانا اچانک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا اچھا جناب، چلیں آپ بیٹھے، میں انہیں کوئی دوسری میز لگوا دیتا ہوں، مینیجر نے بوکھلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور پھر وہ ان نوجوانوں کو ہمراہ لے کر واپس کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ خوب دھمکی دی، بالکل ٹھوس ہو گیا یہ تو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آرڈر جناب، اسی لمحے ویٹر نے مینیو کارڈ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کان پکڑ لو، عمران نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ جی جی کیا کہا؟ ویٹر بری طرح بوکھلا گیا۔ سنا نہیں تم نے ماسٹر نے کیا حکم دیا ہے؟ کان پکڑ لو، اس بار جوزف نے پہلی بار زبان کھولی، اس کا لہجہ بھی بے حد کراہ تھا۔ جج جج جی جی، ویٹر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر کاؤنٹر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ ارے ارے بات سنو، ایک کوکا کولا اور 2 بوتل شراب لاؤ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ عمران نے چیختے ہوئے اس سے کہا، مگر ویٹر رکا نہیں۔ یہ تو بھاگ ہی گیا، اب کوئی دوسرا ویٹر تاڑو، ایسا کرنا تم اس کے کان پکڑ لینا، میں آرڈر دوں گا اور پھر تم اسے اسی طرح کان سے پکڑے کچن میں لے جانا، وہاں سے جب تک وہ سامان اٹھا کر یہاں واپس نہ آ جائے اسے چھوڑنا نہیں۔ عمران نے یوں تجویز پیش کی جیسے شکاری کسی اونچے شکار کی باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہوں، اور پھر ایک ویٹر کی شامت آہی گئی، وہ غریب حالی برتن اٹھائے قریب سے گزرا ہی تھا کہ جوانا نے اچھل کر اس کا کان پکڑ لیا۔ ویٹر بری طرح گھبرا گیا، اس کے ہاتھ سے برتن نیچے گرے اور فرش پر کرچیاں بکھر گئیں۔ کک کک، صاحب میرا کان، صاحب، ویٹر نے گھبرا کر کہا اور پھر اس نے بری طرح چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ یار آہستہ پکڑو، کہیں غریب کا کان ہی باہر نہ آ جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے جوانا سے کہا۔ اب بہت سے ویٹر وہاں اکٹھے ہونے لگ گئے، حال والوں کو ایک دلچسپ تماشا دیکھنے کو مل گیا، وہ سب کہکہے مار کر ہنس رہے تھے۔ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ شرفا کا ہوٹل ہے، میں پولیس کو فون کرتا ہوں، مینیجر ایک بار پھر دوڑتا ہوا آیا اور اس نے دھمکی دینی شروع کر دی۔ پولیس؟ ارے پولیس، ارے باپ رے، چھوڑو کان کو، اس کا کان چھوڑ دو ورنہ پولیس تو ہمارے کان پکڑے گی، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور جوانا نے برا سا منہ بنا کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ آخر آپ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مینیجر اب اور بھی شیر ہو گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ پولیس کے نام سے وہ بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ الٹی اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم سیدھے ہیں، اور سیدھی اس لیے کر رہے ہیں کہ تم الٹے ہو، اب بھلا دیکھو اتنا بڑا ہوٹل اور ویٹر آرڈر ہی سپلائی نہیں کرتے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیا آرڈر ہے آپ لوگوں کا؟ اور دیکھیے اب اگر آپ نے مزید شرارت کی تو میں پولیس کو بلا لوں گا، مینیجر نے سخت لہجے میں کہا۔ اوئے تو ہمیں پولیس سے ڈرا رہا ہے؟ جوانا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شکر کرو ڈرا ہی رہا ہے، اگر یہ پولیس کو بلا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ضمانت کا بندوبست کر سکیں۔ دیکھو مینیجر صاحب، 2 بوتل شراب اور ایک کوکا کولا، یہ ہے ہمارا آرڈر، عمران نے کہا۔ اس کا بل آپ کو پیشگی ادا کرنا ہوگا، مینیجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا رعایت کرو گے؟ عمران نے کہا۔ رعایت؟ کیسی رعایت؟ مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ پیشگی ادائیگی پر تو رعایت ہونی چاہیے، جوزف اسے تھوڑی سی رقم دکھا دو تاکہ اس غریب کی تسلی ہو جائے، عمران نے کہا اور جوزف نے سر ہلاتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی گڈیاں نکالنی شروع کر دیں۔ وہ لاپرواہی سے گڈیاں میز پر پھینکتا جا رہا تھا اور مینیجر کی آنکھیں اتنی گڈیاں دیکھ کر حیرت سے پھٹتی چلی جا رہی تھیں۔ اچھا اچھا جناب، ابھی آرڈر لیجئے جناب، مینیجر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا اور جوزف نے مسکرا کر گڈیاں واپس جیب میں ڈالنی شروع کر دیں۔ اسی لمحے مین گیٹ میں سے ایک غیر ملکی جوڑا اندر داخل ہوا، دونوں انتہائی خوبصورت اور نوجوان تھے اور جس بات نے انہیں چونکایا تھا وہ ان دونوں کے پیچھے چلتا ہوا ایک خوفناک حبشی تھا۔ اس کے چہرے پر زخم کا نشان اس سے بدصورت بنا رہا تھا، قد و قامت، صحت اور طاقت کے لحاظ سے وہ جوانا اور جوزف کے ہم پلے تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، مینیجر دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور پھر وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں جھک کر ان کے سامنے آداب بجا لانے لگا۔ خوبصورت لڑکی نے بڑے وقار سے سر ہلا کر مینیجر کے سوال کا جواب دیا اور پھر مینیجر انہیں ایک خالی میز کی طرف لے جانے لگا۔
وہ ان کے سامنے بچھا پڑ رہا تھا۔ جوزف اور جوانا بھی غور سے اس حبشی کو دیکھ رہے تھے، جبکہ عمران کی نظریں اس لڑکی اور اس کے ساتھی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ مینیجر کی رہنمائی میں چلتے ہوئے میز کی طرف بڑھے تو عمران کی کرسی کے قریب سے گزرے، اور پھر دوسرے لمحے وہ گرانڈیل حبشی اچھل کر منہ کے بال آگے کو گرا۔ وہ ایک میز پر اچانک گرا تھا اور میز کو توڑتا ہوا نیچے جا گرا تھا۔ عمران نے بس ٹانگ آگے کر دی تھی۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جوڑا بھی دھماکے کی آواز سن کر تیزی سے پیچھے ہٹا، اور پھر حبشی کو یوں زمین پر گرا ہوا دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹتی چلی گئیں۔ کیا ہوا سوازو؟ لڑکی نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ حبشی نیچے گرتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا بھیانک چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کتے کے پلے نے ٹانگ اڑائی ہے، سوازو نے غصے سے چیختے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کیا اور پھر تیزی سے عمران پر جھپٹا۔ ارے ہائے ہائے، کیا ہوا؟ کیا پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے؟ عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور سوازو اپنے ہی زور میں کرسی سے ٹکرایا۔ او کالے بونے، ہوش میں رہ کر بات کرو، تم ماسٹر پر الزام لگا رہے ہو، اچانک جوانا نے اسے بازو سے روکتے ہوئے کہا۔ جوزف بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سوازو کی شاید پہلی بار جوزف اور جوانا پر نظریں پڑی تھیں۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا تم سوازو کو کالا بونا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرأت؟ سوازو نے غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کہا ہے، مچھر کی دم اکڑ کس بات پر رہے ہو؟ جوانا نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوازو رک جاؤ، اچانک لڑکی نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر مادام، سوازو نے غصے سے پلٹ کر لڑکی سے کچھ کہنا چاہا۔ پیچھے ہٹو، جھگڑا مت کرو، میں خود ان سے بات کرتی ہوں، لڑکی جسے مادام کہا گیا تھا تحکمانہ لہجے میں کہا، اور سوازو جیسے خون کے گھونٹ پیتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ او مسٹر، تم شاید سوازو کو نہیں جانتے، یہ ایک منٹ میں انسانوں کی تکہ بوٹی کر ڈالتا ہے، اس سے معافی مانگو۔ مادام اس بار براہ راست عمران اور جوانا سے مخاطب ہو کر بولی۔ ارے باپ رے، کہیں یہ آدم ہور تو نہیں؟ عمران نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا رنگ خوف کی شدت سے زرد پڑ گیا تھا۔ نہیں باس، یہ سوازو قبیلے کا آدمی ہے، یہ قبیلہ پورے افریقہ میں سب سے بزدل شمار کیا جاتا ہے، یہ لوگ اپنی لڑکیاں اور لڑکے ایک چھوٹی سی چاقو کے بدلے فروخت کر دیتے ہیں۔ اچانک جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حقارت تھی۔ تم میرے قبیلے کو بزدل کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ ہمت؟ سوازو ایک بار پھر غصے سے چیختا ہوا آگے کو لپکا۔ سوازو، مادام نے یوں چیخ کر کہا جیسے اس کی زبان کوڑے چلا رہی ہو، اور سوازو یک لحظت رک گیا، ویسے اس کا چہرہ آگ کی طرح تپا ہوا تھا۔ او، بڑے اچھے طریقے سے سدھار رکھا ہے اس جانور کو۔ آئیے مادام، تشریف رکھیے، ہمارے پاس ایک کرسی خالی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے مادام سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ سوازو سے معافی مانگو، تم سن نہیں رہے؟ اگر میں نے سوازو کو اجازت دے دی تو اس پورے حال میں ہون ہی ہون بکھر جائے گا، مادام نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر بھی بے پناہ غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ پلیز پلیز، خدا کے لیے پلیز، میرا ہوٹل بدنام ہو جائے گا۔ اچانک مینیجر نے درمیان میں آتے ہوئے بڑے لجاجت آمیز لہجے میں مادام سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، انہیں معافی مانگنی ہوگی، سوازو کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتی، مادام نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ اب پورا ہوٹل ان کے گرد اکٹھا ہو چکا تھا، ہر شخص نیا تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ مادام، آپ کیا میری بات سنیں گی؟ اچانک مادام کے ساتھی نوجوان نے مادام سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ مادام نے غصیلے انداز میں کہا۔ جھگڑا بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم تو یہاں تفریح کے لیے آئے ہیں۔ اس کی ٹانگ بے حیالی میں ٹکرا گئی ہوگی۔ کیوں مسٹر، ایسا ہی ہوا ہے؟ نوجوان نے بات رفع دفع کرنے کی خاطر کی۔ ارے نہیں، میں نے تو جان بوجھ کر ٹانگ اڑائی تھی، بڑا اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ پرنس آف ڈم کی موجودگی میں کوئی اکڑ کر چلے، کم از کم یہ ناقابل برداشت ہے، عمران نے بڑے اسپاٹ سے لہجے میں الٹا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اگر تمہاری موت آ ہی گئی ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں سوازو؟ مادام نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ یس مادام، سوازو نے بھڑک کر پوچھا۔ ٹانگ اس نوجوان نے اڑائی تھی نا، تم اسے سزا دینے میں آزاد ہو، اگر اس کے ساتھی مداخلت کریں تو وہ بھی تمہارے مجرم ہیں، مادام نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور خود 2 قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی جیسے سوازو کے لیے میدان صاف ہو۔ سوازو نے خوشی سے بے اختیار زوردار قہقہا مارا، اور پھر وہ تیزی سے میزیں کرسیاں ایک طرف پھینکتا چلا گیا اور ان کے گرد ہجوم کائی کی طرح چھٹتا چلا گیا۔ اب وہاں ہال میں خاصی بڑی جگہ تھی۔ تم دونوں ایک طرف ہٹ جاؤ، میں سوازو کی ناک میں سرسراتا ہوا لہو ذرا باہر نکال دوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جوانا اور جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں ماسٹر، میں نے کہا نا کہ بہت دنوں سے میرے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، آج ہی ایک شکار ملا ہے اور آپ مجھے ہٹا رہے ہیں، جوانا نے غصیلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔
آپ مجھے آگے جانے دیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سوازو قبیلے کا بزدل آدمی جاگوہاما قبیلے کے پرنس جوزف کے سامنے کتنے لمحے گزارتا ہے۔ جوزف نے سینہ تان کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، آؤ آؤ بزدلو، آگے آؤ، تینوں آ جاؤ۔ سوازو تم جیسے 50 کی بیک وقت چٹنی بنا سکتا ہے۔ سوازو نے جو دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے اکڑے بیٹھا ہوا تھا، بڑے تحقیر آمیز لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، ماسٹر پلیز۔ جوانا نے بڑے لجاجت آمیز لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا ذرا جلدی حساب کتاب چکانا، وہ مینیجر شاید پولیس کو بلانے گیا ہوا ہے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، گڈ ماسٹر گڈ، تم دیکھنا یہ بیچارہ کس طرح بھیک مانگتا ہے۔ جوانا نے بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا اور پھر 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ عمران جوزف کو لیے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اب خالی جگہ پر وہ دونوں گرانڈیل حبشی ایک دوسرے کے سامنے ہم ٹھونکے کھڑے تھے۔ تم کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنا دیا، ٹھیک ہے، سوازو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے پوری قوت سے جوانا کے سینے پر فلائنگ کک لگائی۔ اس کے انداز میں اتنی پھرتی اور مہارت تھی کہ عمران بھی دل ہی دل میں اشک کر اٹھا۔ جوانا اسی طرح اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اس نے ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی، اور سوازو کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے جوانا کی سینے پر پڑیں، مگر اتنی زوردار ضرب لگنے کے باوجود جوانا کے جسم نے ہلکا سا جھٹکا بھی نہ کھایا۔ وہ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر ڈٹا کھڑا رہا، اور سوازو فلائنگ کک لگا کر تیزی سے اچھلا اور پھر کلا بازیاں کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جوانا کو بدستور اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں ہو گئیں، لیکن سیدھا ہوتے ہی وہ ٹھہرا نہیں، بلکہ ایک بار پھر جوانا پر چھلانگ لگائی۔ اس بار اس نے ایک نیا داؤ کھیلا تھا۔ وہ اچھل کر جوانا کے قدموں کی طرف گیا، اس نے دونوں ہاتھ فرش پر ٹیکے اور پھر تیزی سے ٹانگیں اوپر کر کے کلا بازی کھا گیا۔ اس بار اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے جوانا کے چہرے کی طرف لپکیں۔ اس بار اگر جوانا بے حس و حرکت کھڑا رہتا تو اس کا چہرہ بوٹوں کی زبردست ضرب سے برتا بن کر رہ جاتا۔ چنانچہ جیسے ہی بجلی کسی تیزی سے سوازو کی دونوں ٹانگیں جوانا کے چہرے کے قریب پہنچی، جوانا نے سر کو اس سے بھی زیادہ تیزی سے ایک طرف ہٹایا اور سوازو کی دونوں ٹانگیں اس کے کاندھے پر پڑیں۔ اسی لمحے جوانا تیزی سے گھوما اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سوازو کی ٹانگیں پکڑی تھیں، چنانچہ اس کے گھومتے ہی سوازو بھی خود بخود گھومتا چلا گیا، اور جوانا نے اچھل کر بوٹ کی ٹو سوازو کی کھوپڑی کی پشت پر ماری اور ساتھ ہی اس نے سوازو کو دور اچھال دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔